یہ آفات کیوں آتی ہیں؟ یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم سے قبل جب دیگر قومیں انبیاء علیہم السلام کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتی تھیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، رب کے کلام کو پس پشت ڈالتی تھیں، نبی کے فرمان کو مانتی نہیں تھیں، تو اس وقت رب کی جانب سے ان پہ ایسی وبائیں، ایسی مصیبتیں آتی تھیں جن کی وجہ سے وہ ان مصیبتوں میں گر جایا کرتے تھے۔ رب کا قرآن ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ قرآن مقدس اٹھا کے دیکھیں، قوم بنی اسرائیل نے انبیاء علیہم السلام کے احکامات کو پس پشت ڈالا۔ رب نے کبھی طوفان کی صورت میں ان پہ مصیبت ڈالی، کبھی ان پہ جوؤں کا عذاب آتا ہے تو کبھی ٹڈیوں کا، اور کبھی مینڈک آ کے گرتے ہیں، اور کبھی خون ہی خون ہر جانب ہو جایا کرتا ہے۔ وہ ایسی ایسی مصیبتوں اور آفتوں میں مبتلا ہوئے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی ان کی بدعمالیاں۔ جب قوم بدعمالیوں پہ اتر آئے تو اس وقت پھر رب کی جانب سے عذاب اترتے ہیں۔ یہ مصیبتیں، یہ وبائیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم نظر اٹھا کے دیکھیں تو جہاں جہاں پہ بھی نظر ڈالیں ہمارے گندے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر ہم آج ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں رات کو ہمارے گرد و نواح میں اگر نظر دوڑا کے دیکھ لیں، کوئی شراب نوشی کے نشے میں مدہوش ہوتا ہے تو کوئی رنڈیوں کے ناچ کی جانب بڑھتا ہے، کہیں بے حیائی، کہیں فحاشی، کہیں عریانی اور طرح طرح کی بدکاریاں یہ معاشرے میں عام ہیں۔ سود خوری، رشوت ستانی، بدماشی، یہاں تک کہ وہ معصوم بچیاں جو ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچیں انہیں اپنے ساتھ لے جا کر زیادتی کر کے انہیں مار کے گندی وہ جگہوں پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم و ستم ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ یہ آفات ہم پہ آن پڑی ہیں، اور حال یہ ہے کہ ظلم و ستم کی انتہا کہ شام کے اندر جب بمباری ہوئی تو اس وقت یہ ایسی داستاں ہے جو انسانوں کے دلوں کو چیرنے والی۔ وہ ایک معصوم بچی جس کا عالم یہ تھا کہ اس کا وجود چھنی تھا اور اس کی زندگی کی آخری سانسیں تھیں، وہ اس وقت یہ کہہ رہی تھی سأخبر اللہ بکل شیء، میں اپنے رب کو سارا کچھ چاہ کے بتاؤں گی۔ یار وہ بھی تو بیٹی تھی نا کس کی، جس کا وجود چھنی تھا، اور وہ کہہ رہی تھی میں اپنے رب کو بتاؤں گی۔ میرا دل کہتا ہے اس بیٹی نے، روتی ہوئی نے، جب اپنی زندگی کی آخری سانسیں توڑی ہوں گی تو اس وقت روتے روتے وہ رب کے حضور جب پہنچی ہوگی تو اس نے جا کے میرے رب کو بتایا تو ہوگا نا، جس وجہ سے آج ہم ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ خدا را اپنے اعمال کے اندر بہتری لاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابع داری میں آ جاؤ۔ اگر چاہتے ہو یہ مصیبتیں ٹل جائیں، یہ وبائیں ہم سے دور ہو جائیں، تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو بدلیں، ایسا کردار اپنائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ جس قوم سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں اس قوم پہ کبھی آفتیں نہیں آتی بلکہ رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ آفات، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں ہمارے گندے اعمالوں کی وجہ سے ہیں۔ خدا را آؤ اپنے رب کے حضور جھکو، استغفار کرو، اسے مناؤ۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری بلائیں جاتی رہیں گی، میرا رب اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ اس لیے کثرت سے استغفار کرو، اللہ کے حضور گریہ ازاری کرو، رو رو کے اسے مناؤ، الگ تھلگ بیٹھ کے مناؤ، اکٹھ کی صورت میں مناؤ، جیسے بھی مناؤ اس مالک کو مناؤ۔ آج وقت ہے، اگر وہ راضی ہو گیا تو یہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی، وگرنہ ہم یوں ہی زبوں حالی کے اندر، یوں ہی مصیبتوں کے اندر مبتلا رہیں گے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ بس یہی اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو کہ ہم نے اپنے رب کو اور اپنے رسول کو منانا ہے۔